18 رمضان المبارک ہے، فجر کی نماز ہے، اللہ اکبر، کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف یہاں تک خارجیوں نے اتنی مخالفت کی، حضرت رضی اللہ عنہ کی نہ آپ نہ خلافت تسلیم کی، نہ آپ کا ایمان تسلیم کیا۔ فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آ کر حضرت علی کو سجدے کی حالت میں وار کیا، حضرت علی تڑپ کے زمین پہ گر گئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر جب تخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام روشن کرنے لگے، آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح مسلمانوں کا خلیفہ، ساری امت کا نقصان ہو رہا ہے، جاتا ہوا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا او میرے بچوں، اگر میں جب تک زندہ رہا اس میرے قاتل کو کھلانا بھی پلانا بھی، اگر صحت مند ہو گیا تو خود بدلہ لوں گا، اگر میرے بچوں میں دنیا سے چلا گیا اتنی تکلیف پہنچانا، ایک ہی وار میں مارنا، زیادہ وار نہ کرنا، اگر میرے بچوں بہتر سمجھ سکو تو میرے مہدی سے معاف کر دینا۔ اور بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں بنی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایت میں آیا فرمایا میری میت کو اونٹنی پر لاد دینا، اونٹنی کی لگام اس کی گردن پہ ڈال دینا، جنازہ پڑھنے کے بعد جہاں اللہ چاہے گا وہاں اونٹنی جا کے بیٹھ جائے گی۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، او میرے یارو، او میرے وفادارو، دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ امام الانبیاء نے اپنی 3 چیزیں انشاءاللہ جمعے کا موضوع لے کے آؤں گا، 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے بتلائی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کملی والے صدقتا، اگر آپ کو پسند تو مجھے 3 چیزیں پسند۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر کو 3 پسند تو مجھے پسند۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عمر تجھے 3 پسند تو مجھے پسند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 چیزیں پسندیدہ سنی۔ قام علی بن ابی طالب صدقتا یا عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انگلی کا اشارہ فرمایا، کملی والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، الخدمۃ الضعیف والضرب بالسیف والنوم فی الصیف۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہے، اللہ کرے مہمان آ جائے اس کی خدمت کا میں حق ادا کر دوں، مہمان کی خدمت کرنا میری پسندیدہ چیز ہے، مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مسلمانوں کا 4تھا خلیفہ مہمان کی مہمانداری پہ فخر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی سے راضی ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو میزبان بنا کر ان کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، گرمی کی شدت ہو علی کا روزہ ہو، فرمایا دشمن خدا ہو علی کی تلوار ہو، کملی والے یہ مجھے سب سے بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا وقت آیا، خدا پاک کی قسم سارے صحابہ میں ایک ذات حضرت علی کے پاس ہے، سوائے ابو علی کے کسی کے پاس کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کا اعزاز ہے، یہ بستر ازواج مطہرات کے کام آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم اس بستر پر نبی کی بیوی لیٹی ہے یا اس بستر پر اللہ کے نبی کا علی لیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں ہجرت کر رہا ہوں، اے علی یہ میرے پاس مکے والوں کی امانتیں، کسی کا پیسہ، کسی کا سونا، کسی کی چاندی، کسی کا ڈھیر میرے پاس ہے، اے علی میں مدینے ہجرت کر کے چلا جاؤں، لوگ میری نبوت والی پگڑی پہ انگلی نہ اٹھائے، علی میرے بستر پہ سو جا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل صبح تیری آنکھ کھلے گی، یہ امانت مکے والوں کو واپس کر کے آ جانا، محمد اس وقت مدینے میں نہیں جائے گا جب تک علی تو نہیں آئے گا، میں محمد الرسول اللہ قبا کے مقام پہ علی تیرا انتظار کروں گا۔
دشمن کا خوف ہو، ہر طرف نیاموں سے چمکتی تلواریں رات کے اندھیرے میں بارو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے اپنا بستر دے دیا، میں حضور کے بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، 100 تلواریں میرے سر پہ تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم مجھے ساری زندگی میں اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات مجھے تلواروں کے سائے میں آئی، کیونکہ مجھے اس رات یقین ہو گیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں تیرا انتظار کروں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، علی کے ایمان نے بتلا دیا۔ ایسا ایمان کالی کملی والے پر عرض کرنے لگے مجھے اس رات یقین ہو گیا موت تو وہ قیامت تو آ سکتی ہے، علی تجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ سارا مکے کے سردار آ گئے، حضرت علی کے چہرے سے چادر اٹھائی، حضرت علی کا چہرہ دیکھا کہ یہاں تو نبی کو ہونا چاہیے تھا، علی تو ہے؟ واہ، دو صحابہ کو اعزاز ملا، دونوں مقدروں والے، ایک کو اللہ نے بستر دے دیا، دوسرے کو بستر والا دے دیا، ایک کو فاطمہ کا شوہر بنا دیا اور ایک کی بیٹی کو امام الانبیاء کی بیوی بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکے کے سرداروں نے، ابو جہل نے میرے سر سے چادر اتاری، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نبی کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ کہاں ہے؟ جہاں جانا چاہیے تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہ میری بات کو سمجھے کوئی نہیں، چلے گئے۔ اگلے دن میں امانتیں واپس کر کے مدینے کا سفر کرتا ہوں، قبا کے مقام پہ سالت میں پہنچا، میرے پیر زخمی ہو گئے، میرے پیروں کی کھال پھٹ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا میرا علی آ گیا۔ امام الانبیاء نے مجھے طلب نہ کیا، بلکہ جہاں میں قیام رکھتا تھا، جہاں میں نے رہائش رکھی تھی، کملی والا وہاں میرے پاس آ گیا۔ آپ کی میرے پیروں پہ نظر پڑی، خون زخموں سے دیکھا۔ حضور نے فرمایا لی کیا ہوا؟ کہ سفر کی دشواری نے پیروں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے پاؤں پکڑتے ہیں اور اپنے منہ سے لعاب دان نکال کر علی کی ایڑیوں پیر پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسی وقت پیروں سے زخم ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا لوگوں، نبی کے لعاب کی برکت اتنی تھی، فرمایا زخم تو دور کی بات ہے، موت کی صبح تک علی کے پیروں میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر آئے۔ او لوگوں، ابو بکر عمر پر تلقین سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ کا مشورہ دینے والے رشتے کا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی دو شخص تھے، ابا تو فوت ہو گئے تھے، یہی تو وہ شخص تھے جنہوں نے حضرت علی کو حضور کے حجرے میں بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ ہے، جب نبی سے بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے، حضور علیہ السلام مجھے اپنا بیٹا بنا لے، فرمایا ہمارے شرف کے حضور کے آگے میری زبان نہ کھلی، میں نے عرض کی میں آپ کی شفقت میں ہمیشہ شاکرین لینے آیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کی، آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، آپ نے فرمایا علی بیٹیوں کا حق ہے، مجھے بیٹیوں کا حق بتلانے دے۔ خدا پاک کی قسم ہے، میرا نبی اپنے بستر سے اٹھا، آج دروازے پہ کوئی رشتہ کرنے کے لیے آ جائے، نہ امی پوچھے گی نہ ابا پوچھے گا، واہ پیغمبر جانوروں کے حقوق جا بتلائے، وہ بچوں کے حقوق بتلائے۔ حضور بیٹی فاطمہ سے پوچھنے چلے گئے، جبرائیل پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے مڑ کے دیکھا جبرائیل کھڑا ہے، فرمایا جبرائیل تیرا آنا کیسا؟ کہا آج میں بھی علی کا وکیل بن کے آیا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بیٹی کا رشتہ لینے آیا۔ پیغمبر سوچ سمجھ کے جواب دینا، آگے آپ کی مرضی، آپ کا رب کہہ رہا ہے میں نے کائنات کے سارے حسینوں پر، کائنات کے سارے جوانوں پر، کائنات کے خوبصورت لڑکوں پر، کائنات کے ایمان والوں پر، ان کے چہروں پہ میرے نظر ڈالی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم علی سے سونا جوان ہی مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے۔